بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بس اگر تم نے نہ کیا اور ہرگز نہ کر سکوگے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ہم نے جو کل چھوڑا تھا جس بات پر وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سب کو چیلنج کر کے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب جھوٹی ہے اور میرا نبی جھوٹا ہے تو تم سب اکٹھا ہو کر ایک ایسی صورت یا آیت بنا لاؤ. تو اس کے آگے یہ بات اب مستقل آگے چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکو گے. اگر تم کر سکتے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ، ویسے تو تم ہرگز بھی نہیں کر سکو گے ایسا. تو جب تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اسی کتاب کو سچا مان لو. جب تم جانتے ہو کہ تم نہیں کر سکو گے ایسا تو تمہارے پاس آخری راستہ یہی ہے کہ پھر اسی کتاب کو سچا مان لو اور اس آگ سے بچو. کس آگ سے بچو؟ یعنی کہ جہنم کی، دوزخ کی آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور وہی آگ جو ہے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی گئی ہے. پتھر سے مراد یہاں پر دنیاوی پتھر بھی ہو سکتے ہیں جو ہمیں اپنی زمین پر ملتے ہیں، اور وہ پتھر بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جن پتھروں کی کافر پرستش، پوجا، عبادت کرتے ہیں. اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں ان کو جنتوں کی خوشخبریاں سنا دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جب کبھی پھلوں کا رزق انہیں دیا جائے گا اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ بتایا کہ اگر تم اپنے اس کفر پہ ڈٹے رہو گے تو تمہارے لیے دوزخ ہے، ایندھن ہے، آگ ہے، اس میں تمہیں جلایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائی کہ جو تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو اور اس پر نیک عمل بھی کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت عطا کی ہے جس میں نہریں بہتی ہوں گی اور تمہیں ایسے پھل دیے جائیں گے جس کا ذائقہ مختلف ہوگا لیکن وہ دکھنے میں ہم شکل ہوں گے. ہم شکل سے مراد وہ دنیاوی پھلوں سے بھی ہم شکل ہو سکتے ہیں یا جنت میں ایک جیسے ہی پھل کو بار بار دیا جا رہا ہوگا لیکن وہ ذائقے میں مختلف ہوں گے. اور ان جنتوں میں جو ہے بیویاں بھی ہوں گی جنتوں کے لیے جنہیں ہم حوریں کہتے ہیں. اور دنیاوی زندگی میں جو ہماری بیوی ہیں وہ بیویاں بھی ہو سکتی ہیں. دونوں قسم کی بیویاں ہیں ہماری. کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو اپنی زوجہ کی سفارش کرنا چاہے اپنے اللہ تعالیٰ سے، اگر وہ شخص جنتی ہے اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی بیوی بھی اگر جہنم میں ہے لیکن وہ کسی کبیرہ گناہ میں ملوث نہیں تھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اپنی بیوی کی بخشش کروا سکتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہ سکتا ہے، اسی بیوی کے ساتھ جس کے ساتھ دنیا میں نکاح کیا گیا. اور اس کے علاوہ حوریں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے جنتیوں سے خوش ہو کر ان کو انعام میں دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی. ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لیا. اس کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے راہ راست پر آ جاتے ہیں، اور گمراہ تو صرف اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہی کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن پاک میں مچھروں کی مثال دی ہے، وہ یہ اس کا تذکرہ آگے تفصیل سے آئے گا. تو کفار نے آگے یہ چیلنج کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو تمہارا رب اتنی شان والے ہے تو اس نے یہ مچھر کی مثال کیوں دی؟ وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے اس مچھر کا تذکرہ کر کے؟ تو
اللہ ताला ने उनको जवाबन कहा कि अल्लाह ताला को कोई शर्म नहीं आती कि वो मच्छर की मिसाल देकर तुम्हें समझाए या इससे भी कोई हल्की चीज़ से तुम्हें मिसाल देकर समझाए। और जो ईमान वाले हैं ना, वो तो इस अल्लाह ताला की इस बात से भी अपने ईमान में और इज़ाफ़ा करते हैं। लेकिन जिनके दिल में निफ़ाक़ और निफ़ास भरी हुई है ना, वो अल्लाह ताला की कोई भी बात कर लें अल्लाह ताला, वो उसको गलत पैराए में डालकर हमेशा गुमराही के रास्ते में पड़े रहेंगे। अल्लाह ताला ने हमेशा उन्हीं को गुमराह में रखा है, जिन्होंने अपने आप में ये ठान ली कि हमें सीधे रास्ते पर आना ही नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ईमान की हालत में हमें मौत अता फ़रमाए।